Genesis chapter 2 1 verses 25 نور البائبل ٹی وی تلاوت نمبر 2 سو خدا آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن تلاوت نمبر 2 ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا باغ عدن یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ آسمان سے گرہ اٹھتی تھی اور تمام روح زمین کو سیراب کرتی تھی اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے یشوع مشایخ اکبر عظیم کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکالا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو حوالیہ کے ساری زمین کو سیراب جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جیون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا پیدائش کی کتاب تلاوت نمبر 2 دوسرا باب پہلی آیت سے لے کے 25 آیت تک اور خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے
اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور خداوند اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین آمین سم آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ نور البائبل ٹی وی کی جانب سے یہ خدا کا کلام آپ تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور جب بھی وقت ملے اپنے دوسروں تک اس کو شیئر کریں، پڑھیں، تاکہ خدا آپ کو برکت بخشے۔